عزیزان من السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خضر راہ کا چوتھا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری مرتبہ جب ہم نے تیسرا حصہ پیش کیا تو ہمارے شاعر نے اپنی ذیلی نظم میں حضرت خضر علیہ السلام سے چند سوالات کیے تھے شعروں کی شکل میں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے ان کے جوابات جو ہمارے سامنے ہیں، اس میں پہلا جواب ہے صحرا نوردی کے بارے میں۔ تو اس نظم کا عنوان بھی یہ ہے، خضر راہ صحرا نوردی۔ پہلا شعر ہے، کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئی دمادم زندگی کی ہے دلیل، یہ تگا پوئی دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ صحرا نوردی عام سا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ایک خاص ایک تعلق ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ہمیشہ ہی حرکت میں اور محو سفر رہنے میں، خواہ وہ صحراؤں میں ہو یا دشت میں ہو یا کسی اور قسم کے علاقے میں ہو۔ تگا پوئی دمادم سے مراد ہوتی ہے مسلسل اور ہر وقت کی دوڑ دھوپ محنت۔ جب لگن کے ساتھ ہر وقت کوئی انسان محنت کرتا رہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تگا پوئی دمادم۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جواب میں یہ فرما رہے ہیں، کیا شاعر کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پہ تجھے؟ بھائی کیوں حیرت ہے آپ کو؟ آپ کو تو میں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ کیا اس حقیقت سے تم ناواقف ہو کہ سعی پیہم، یعنی کہ ہر وقت انسان کوشش کرتا رہے اور مسلسل محنت اور دوڑ دھوپ کرتا رہے تو ہی زندگی بنتی ہے۔ صرف سانسوں کی خالی آمد و رفت کا نام زندگی نہیں ہے، بس زندگی میں جد و جہد اور سعی پہم و مسلسل اگر ہو تو وہ بامقصد زندگی ہے، ورنہ صرف ایک سانسوں کی آمد و رفت ہے۔ اور اہل ایمان اس وقت تک ایک بامانی زندگی نہیں جیتے جب تک کہ ان کے سامنے کوئی نصب العین نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات اور قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے حاصل کیے ہوئے اسباق کے مطابق اگر نہ کوئی زندگی گزارے اور مقصد کے حصول میں ان اصولوں پر کاربند نہ ہو تو وہ زندگی نہیں کہلا سکتی۔ تو تم بالکل میری اس صحرا نوردی سے حیرت میں مت چلے جاؤ، کیونکہ یہ تو میری زندگی کا مقصد ہے اور میں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل محو سفر رہتا ہوں، ہمیشہ تگا پوئی دمادم میری زندگی کا حصہ ہے۔ آگے چلتے ہیں میرے دوستو، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت منظرنامہ بیان کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے، جو کہ ہمیں اس منظرنامے کو اپنے ذہن میں ایک تصور کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا۔ دوسرا شعر ہے، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل۔ رہین خانہ سے مراد ہوتی ہے جو لوگ گھر میں ہی بند رہتے ہیں، آرام طلب، سست، کاہل، زندگی کا جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے بس آرام سے زندگی گزارنے کے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ایسے شخص جو کہ صرف گھر میں مقید ہے، تمہیں وہ سما کبھی دیکھا نہیں تم نے غالباً،
گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگ رحیل، یہ ایک استعارہ ہے اہل ایمان کے قافلے کا، کہ جب فضا میں ایک قافلے کی کوچ کے لیے بانگ رحیل کہتے ہیں کوچ کے وقت بجائے جانے والی گھنٹی کو، کہ جب فضا میں یہ گھنٹی بجائی جاتی ہے تو کس قدر گہما گہمی اہل قافلہ میں، کس قدر جذبات کا ابھار، کس قدر لگن، کس قدر انسان کے اندر ہمت، جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس سفر کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے جب کوچ کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ میرے دوستوں ایک استعارہ ہے، کیونکہ اہل ایمان اور اللہ تعالیٰ کے منتخب برگزیدہ لوگ دنیا میں جگہ جگہ پر موجود ہیں، اور وہ ہمیشہ محو سفر رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی سے بچاتے ہیں، دین اسلام کی ترویج اور اس کی تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، لوگوں کی بھلائی، ان کی ہمدردی اور ان کو مشکل لمحات یا مشکل قسم کے حالات سے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اہل قافلہ وہ سب لوگوں کا استعارہ ہے جو اس قسم کے کاموں میں مشغول ہیں، کہ ان کے جب کوچ کا وقت آتا ہے، بانگ رحیل جب پیدا ہوتی ہے یا سامنے ہوتی ہے یا ان کے کانوں میں پڑتی ہے بانگ رحیل، تو اس وقت ان کا جوش و جذبہ دیدنی ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک منظر نامہ ہے جو کہ آپ کو ذہن میں تصور کی آنکھ سے دیکھنا ہے، کہ خواہ وہ شخص اکیلا ہو یا کسی ایک گروہ میں ہو، قافلے کی شکل میں ہو، وہ کوچ کے وقت ہمیشہ ہمتاً تیار ہوتا ہے اور اپنی تمام تر ہمت و قوت کے ساتھ سفر کی اگلی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا شعر مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسے خوبصورت جانور کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک انتہائی خوبصورت تخلیق ہے۔ تو یہ شعر میرے دوستو یہ ہے کہ ریت کے ٹیلے پر وہ آہو کا بے پرواہ خرام، ریت کے ٹیلے پر وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ حضر بے برگ و ساماں، وہ سفر بے سنگ و میل۔ حضرت خضر علیہ السلام مختلف طریقوں سے دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ ہمیشہ صحرا نوردی میں کیوں محو رہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے ایک ریگستان کی، اور ایک انتہائی خوبصورت جانور جیسے ہرن کہتے ہیں، آہو کا لفظ بیچ میں آیا، آہو کا مطلب ہوتا ہے ہرن۔ تو اس کی مثال پیش کی ہے کہ کیا آپ نے کبھی ریت کے ٹیلے پر نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے بے پرواہی سے ہرن اور اس کا غول کئی دفعہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ گھومتے پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، خوشی سے چھلانگیں لگاتے ہیں، چوکڑیاں بھرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق جو بھی تخلیق اس کی جس علاقے میں اس کی پیدائش اور اس کی افزائش ہوتی ہے، اس کے تمام تر چیلنجز یا اس کے تمام تر جتنے بھی ضروریات ہوتی ہیں اس علاقے کی، خواہ وہ کوہستان ہو یا ریگستان ہو، وہ تمام تر قابلیتیں اس مخلوق کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یا مجھ جیسے دوسرے کچھ اپنے منتخب برگزیدہ لوگوں کو کوئی مشن سونپ رکھا ہے، کوئی فرائض تفویض کیے ہیں، تو ان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ تمام تر مشکلات جو ان کے کام میں ان کے سامنے آ سکتی ہیں ان سے عہدہ بر ہو سکیں۔ اس میں ایک جو مثال انہوں نے پیش کی ہے ہرن کی، کہ وہ کس طریقے سے دلکشی پیدا کرتا ہے صحرا کے منظر میں اپنی چوکڑیاں بھرنے سے،
اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے اس کو خاص صلاحیت دے رکھی ہے کہ جو جس علاقے میں جس کی پیدائش و افزائش ہے، خدا تعالیٰ اسے جبلی طور پر اور ہر دوسرے طریقے سے اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس علاقے کے آلام و مصائب، وہاں کے چیلنجز، وہاں کے جو خطرات ہیں، وہاں پر جو دوسرے تمام کام کرنے کے لیے اس کو قابلیت درکار ہے، وہ سب اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس شعر کے حصے میں انہوں نے یہ بتایا، مثال دی ہرن کی، کہ جس طرح اس کے پاس یہ تمام قابلیت ہوتی ہے ریگستان میں گھومنے کی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ قابلیت عطا کر رکھی ہے۔ وہ حضر بے برگ و ساماں، وہ سفر بے سنگ و میل۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو صحرا نوردی لوگ کرتے ہیں، وہ جب رکتے ہیں، حضر کہتے ہیں قیام کو، جب قافلہ توقف کرتا ہے یا کوئی اپنے سفر کو توڑتا ہے، وقفہ لیتا ہے، تو اسے حضر کہتے ہیں۔ وہ حضر بے برگ و ساماں، اس میں کوئی بہت زیادہ مادی سامان کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، ایسے اہل ایمان لوگوں کو بے برگ و ساماں، ایسے معمولی سا سامان، کوئی مادہ پرستی کا کوئی عکس اس میں نہیں ہوتا۔ وہ سفر بے سنگ و میل، اور سفر کتنا لمبا ہے اس کا کبھی ان کو نہ کبھی فکر اس کی ہوئی، نہ کبھی اس کا خوف ہوا۔ وہ جتنا بھی سفر لمبا ہو، اس میں کوئی میل پتھروں کے حساب سے وہ سفر نہیں کرتے۔ وہ سفر بے سنگ و میل، نہ کوئی وہاں پر گننے والا ہوتا ہے کہ ہم اتنے میل سفر کر چکے ہیں، اب ہمیں ہر حالت میں یہاں پر توقف کرنا ہے۔ یہ ایک سفر ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مشن کو جب تک مکمل طور پر حاصل نہ کر لیا جائے تو سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ تھے معنی اس بڑے خوبصورت شعر کے، جس میں ہرن کا ایک منظر پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے جتنے بھی اسفار ہوتے ہیں ان میں حضر میں اس مادی طور سے کوئی کسی قسم کی مشکلات نہیں پیش کرتا، اور سفر بھی خواہ کتنا لمبا ہو اس میں ان کو کسی قسم کی گھبراہٹ مسافروں کو نہیں ہوتی۔ چوتھا شعر میرے دوستو، ابھی وہ دو بڑی خوبصورت مثالیں اللہ تعالیٰ کے نیچر یا خدا تعالیٰ کی جو ارض و سما ہے، جو کہ کائنات ہے، اور صرف ایک کائنات نہیں، پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں، ان میں سے چن کے دو مثالیں حضرت خضر علیہ السلام نے دی ہیں، جو کہ الفاظ کا سانچہ یا الفاظ کی جو شکل میں ڈھالا ہے وہ علامہ اقبال نے ڈھالا ہے۔ وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل۔ وہ کہتے ہیں کہ دو ایسی سائنز ہیں، ایسی نشانیاں ہیں جن کی طرف ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کی کہ خدا تعالیٰ کے قوانین کیسے کام کرتے ہیں۔ پہلا ہے وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، کہ صبح کے وقت ہنگام صبح نمود ظاہر ہونا اختر سیماب پا، ایک ایسے ستارے کا جو کہ صبح کے وقت، صبح کے قریب طلوع ہوتا ہے اور پھر جلد غائب ہو جاتا ہے۔ سیماب پا، سیماب کہتے ہیں پارے کو، پا کہتے ہیں پاؤں کو۔ جلدی سے تیز رفتاری سے دیر سے طلوع ہوتا ہے صبح کے قریب، اور سیماب پا ہے تیز جلد ہی غائب ہو جاتا ہے۔ یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل، یا پھر بام گردوں پر جیسے ایک مرتبہ، یعنی بام گردوں سے مراد ہے آسمان، اور جیسے کہ روایت میں یا تاریخ میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے سنگم کے بیچ میں
رسول اللہ کو ایک دفعہ وحی حاصل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شبیہ کا پورا عکس ان کے سامنے آسمان پر ظاہر ہوا، اور وہ جس طرف بھی آسمان پر نظر دوڑاتے تو حضرت جبرائیل امین کا عکس ان کے سامنے موجود ہوتا۔ تو یہاں پر جو دلیل دراصل حضرت خضر علیہ السلام کی جانب سے علامہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے یہ ستارہ اپنے وقت سے طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کے مطابق ہے۔ اس کو جو ذمہ لگایا گیا ہے اس نے وہاں سے غروب ہونا ہے تو پتہ نہیں کائنات کے کون سے گوشے میں پھر طلوع ہو جانا ہے۔ تو ایک تو یہ نشانی کہ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت حکم دیا گیا ہے کہ کس جگہ پر تم نے کب موجود ہونا ہے اور وہاں سے کب کوچ کر جانا ہے۔ یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی یا ان کی پوری شبیہ آسمان پر نظر آئی، اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی پابند کر رکھا ہے کہ کہاں پر تم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے جو مشن تمہیں سونپ رکھا ہے، جو فرائض تمہیں تفویض کر دیے گئے ہیں، ان کی پیروی کر کے اور ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ شعر، اس میں دو جو خوبصورت تشبیہات یا استعارے دیے گئے ہیں، اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تمام کائنات اور اجرام فلکی اور تمام انسان جو کہ خدا تعالیٰ کے زیر نگرانی، جیسے حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر وقت خدام میں سے ہیں، ان خدام میں سے ہیں جو کہ ایک خدائی مشن لے کر چل رہے ہیں، تو ان کی کس طریقے سے انہیں ہر بات پر خدا تعالیٰ کے قوانین اور احکامات کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور اس میں سر منہ انحراف نہیں ہو سکتا۔ یہ بتانا میں فرض سمجھتا ہوں کہ جائے احتیاج پر حضرت خضر نے جیسے ثابت کیا اس سفر سے جو انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا، اور سورہ الکہف میں جس کا ذکر ہے، اور اس سے پیشتر ایک حصے میں ہم وہ اس سفر کا ذکر آپ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تو آج میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام جائے احتیاج پر اللہ کے حکم کے مطابق ہمیشہ وقت پر موجود ہوتے ہیں۔ پھر پانچویں شعر کی طرف آتے ہیں، یہ بھی اجرام فلکی کے مظاہرے سے متعلق ہے، اس کی تشبیہ اور استعارہ بھی غروب آفتاب سے ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے جس کا ذکر پوری طرح قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ یہ شعر یہ ہے، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل۔ تو پہلے مصرعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ہم صحرا نوردی میں ہوتے ہیں تو غروب آفتاب کا منظر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس غروب آفتاب سے ہمارے اندر وہ جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی آنکھ چشم جہاں بین خلیل، ان کی آنکھ مزید روشن تر ہوئی ایک غروب آفتاب دیکھنے کے بعد، جب انہیں احساس ہوا کہ یہ اتنا بڑا روشن ستارہ، یہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خدا کے قوانین کے مطابق غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا تھا ایک موٹا موٹا فلسفہ جو میں نے بیان کیا، اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں اس شعر کو، کیونکہ اس کا تعلق
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی سے ہے، جب ابھی ان کو رسالت پر وہ مبعوث ابھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس وقت ان کی طبیعت میں خلفشار رہتا تھا، کیونکہ ان کا ذہن بہت سوچنے والا ذہن تھا، قلب بہت احساس والا قلب تھا۔ اس لیے وہ چاروں طرف جب الحاد اور بت پرستی دیکھتے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ میرا خدا کون ہے۔ اس وقت تک وہ باسط رسالت ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہم سورہ الانعام کی وہ 4 آیات کو دیکھیں گے، جو کہ ان آیات کی مدد سے حضرت ابراہیم کی جو ذہنی کیفیت تھی اس کا اندازہ ہمیں پوری طرح ہو جائے گا۔ الانعام آیت 74۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور ان کے ساتھیوں کو تنبیہ کی کہ تم کیا یہ بت پرستی اور اس طرح بتوں کو معبود بنائے ہوئے زندگی گزار رہے ہو؟ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بالکل صریح گمراہی میں ہو۔ یاد رہے کہ اس وقت تک وہ ابھی تک پیغمبری کے درجے پر نہیں فائز ہوئے تھے، لیکن ان کا دل دماغ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے والا دیا تھا، جس کو کہ شعر میں چشم جہاں بین خلیل کے الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کی چشم جہاں بین تھی، یعنی کہ ایسی چشم، یہ ایسی جیسے بصیرت کی آنکھ کہتے ہیں، کہ اس کی مدد سے وہ سوچ سکتے تھے، تجزیہ کر سکتے تھے اور صحیح معنوں میں ایک نتیجہ اخذ کر سکتے تھے۔ سوچنے سمجھنے والا دل تھا، حساس ذہن، دماغ، دل سب مل کر ان کو ایک منفرد شخصیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ تک کو یہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ اے آزر، تم نہ صرف بت پرست ہو بلکہ تم بت تراش بھی ہو۔ آیت 75 میں سورہ الانعام کی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذہنی اور قلبی تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عجائبات جو کہ مظاہر ہیں قدرت کے، آسمان پر روز نظر آتے ہیں ہمیں، اور اجرام فلکی کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی، تاکہ ان کی سوچ میں جو خلش ہے وہ دور ہو جائے اور وہ خود سے حقیقت الہی کو سمجھنا شروع کر دیں۔ آیت نمبر 76 میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی توجہ رات میں ایک انتہائی چمکنے والے ستارے کی طرف مبذول کرائی گئی، تو وہ اس کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے فوراً یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہی میرا خدا ہے، اتنا چمکنے والا ستارہ۔ لیکن جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو ان کے اندر چونکہ ایک چشم بصیرت موجود تھی، عقل و بصیرت تھی ان کے پاس، اس نتیجے پر پہنچے کہ جو ایک قدرت کا ستارہ غروب ہو جائے وہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، یقیناً مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 77، اسی طریقے سے جب ایک ماہتاب کو دیکھا، پورے 14ویں کے چاند کو دیکھا جو پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور زمین کو پورا بقعہ نور جس سے بنی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو جب دیکھا تو یہی خیال ان کے ذہن میں آیا کہ یہی میرا خدا ہے، کیونکہ یہ اتنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ لیکن دوستو، وہ 14ویں کے چاند نے بھی ڈوبنا تھا۔ جب غروب ہوا تو پھر وہ اسی نتیجے پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی، کون مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا؟ یہ نہ ہو کہ میں اسی طرح ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں میرا شمار ہونا شروع ہو جائے۔ یہ مفہوم تھا آیت نمبر 77 کا۔ آیت نمبر 78 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
سورج کی طرف غور کرنے کا موقع دیا گیا۔ سورج کو دیکھا کتنی تمکنت سے چمکتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اور سب اجرام فلکی کے مقابلے میں سب سے زیادہ روشنی پھیلا رہا ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ اور حرارت اور روشنی کا یہ منبع تو یقیناً میرا پروردگار ہے، مگر وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، لوگوں جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ذہنی اور قلبی تربیت فرمائی تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں کہ خدا تعالیٰ کی حقیقت دراصل ہے کیا۔ اسی بات کا حوالہ اس شعر میں علامہ نے، جو کہ من جانب حضرت خضر علیہ السلام تھا، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جب غروب ہو گیا آفتاب تو حضرت ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ اب تک جو کچھ بھی نتائج میں حاصل کرتا رہا ہوں وہ درست نہیں تھے، اور آفتاب بھی قدرت ایک تخلیق کردہ ایک ستارہ ہے جو روشنی عطا کرتا ہے، اور جب اس کو حکم ہوتا ہے اور اس حکم اور قوانین خداوندی کے تحت وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو چھٹے شعر کی طرف جاتے ہیں، جس میں کہ بھی ایک استعارہ ہے اور ایک منظرنامہ پیش کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کا جو کہ اہل ایمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کسی مشن پر ہمیشہ کی طرح رواں دواں ہیں۔ اور وہ شعر یہ ہے، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل۔ مقام کارواں سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ کاروان رک جاتا ہے، جہاں پر کوئی توقف کیا جاتا ہے، کوئی رسد کے اعتبار سے، کوئی انسانی ضروریات حاجات کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ مقام کارواں پانی پر ایک پانی کا چشمہ ہے، وہاں پر انہوں نے توقف کیا ہے کاروان نے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح محسوس ہوتا ہے جذبے سے، جوش جذبے سے، اور لوگوں کی اخوت اور یگانگت اور محبت اور اپنے مقصد اور اپنے مشن کے ساتھ ان کی لگن سے، اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل۔ سلسبیل ایک نہر ہے، ایک چشمہ ہے جنت کے ارد گرد، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام اہل جنت تک ایک نہر کی شکل میں وہ تمام رزق رسانی ہو جائے، جسے کہ سسٹننس کہتے ہیں انگریزی میں، یا جسے نظام ربوبیت کہتے ہیں اردو زبان میں۔ اور نظام ربوبیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت وضاحت سے فرمایا ہے۔ تو سلسبیل ایک نہر ہے، ایک چشمہ ہے جنت میں، جو خود سے تمام لوگوں تک اچھا پانی، صاف پانی اور رزق کا اہتمام ان کے لیے وہیں پر وہم پہنچا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی جذبہ اہل ایمان میں بھی ہے۔ جب اہل ایمان مختلف جگہوں پر اکٹھے ہو کر یکجا ہوتے ہیں تو ان کے مقاصد ایک ہوتے ہیں، ان کا جذبہ ایک ہوتا ہے، اور نہ کسی کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور نہ کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جنت کے مکین یکساں رزق و برکت حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی مقام سلسبیل پر یا مقام کارواں، جو کہ بالکل محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے یہ جنت کا مقام سلسبیل ہے۔ یہ تھا میرے دوستو چھٹا شعر۔ ابھی 7ویں شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں آگے۔ اس میں ایک بڑا فلسفہ بیان کیا ہے ہمارے شاعر نے من جانب حضرت خضر علیہ السلام۔ کہتے ہیں تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیری کشت و نخیل
تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش. سودائے محبت یعنی کہ جس کو محبت کرنے کا بہت زیادہ جذبہ جس میں موجود ہو. سودا کہتے ہیں نا جیسے پاگل پن. جس کو محبت پاگل پن کی حد تک جو محبت کرنا چاہتا ہو اس کو تازہ ویرانے کی تلاش ہوتی ہے. اور آبادی میں تو زنجیری کشت و نخیل، یہ میں بعد میں سمجھاؤں گا کہ زنجیری کشت و نخیل سے کیا مراد ہے، جو عام ہم جیسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اور آبادی میں تم رہنے والے لوگ جو ہو وہ زنجیری کشت و نخیل میں جکڑے ہوئے ہو. پہلا مصرع لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کا جنون جو ہے یہ ہر وقت نئے ویرانوں کی تلاش میں ہوتا ہے. اب ویرانے سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ ایسے آبادیاں یا ایسے لوگ جو کہ حق کی تلاش میں، رہنمائی کی طلب میں اور فلاح و بہبود کے طلبگار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں پر رہنمائی دینے کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ کے ہمکار یا اللہ تعالیٰ کے منتخب برگزیدہ پیغمبر یا ان کے بزرگ وہ وہاں اور پہنچ کر ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، ان ویرانوں کو آباد کرتے ہیں، ان کو علم اور عشق کی تربیت دیتے ہیں کہ اس علم کی وجہ سے وہ بستیاں جو پہلے کبھی ویرانہ تھیں وہ ابھی آباد ہو جاتی ہیں اور وہ علم کا گہوارہ بن جاتی ہیں، اور وہاں کے لوگ ان بستیوں کے ان کے دل بالکل عشق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس رہنمائی کی وجہ سے منور ہو جاتے ہیں. محبت کا منبع میرے دوستو یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اگر کوئی شخص اس میں سودائے محبت ہے تو وہ سودائے محبت اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس ہے. تو بہت سے لوگ جو برگزیدہ ہیں ان میں سودائے محبت ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے دنیا میں ویرانوں میں جا کر نئی بستیاں آباد کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اس سے پہلے رہنمائی کے منتظر تھے ان کو رہنمائی مہیا کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس کیا ہے؟ دوسرے مصرے کی طرف آ جائیے. اور آبادی میں تو زنجیری کشت و نخیل، اور تو آبادی میں جو بڑے بڑے شہروں میں اور معموروں میں تم رہتے ہو تم تو بندھے ہوئے ہو، زنجیری یعنی قیدی ہو، کشت و نخیل، کشت کہتے ہیں کھیتی کو، نخیل کہتے ہیں کھجور کو. یہ استعارہ ہے مادی ترقی اور مادی وسائل کا کہ تم تو قیدی بن کے رہ گئے ہو مادی ترقی اور مادی وسائل اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے. ایک طرف تو تازہ ویرانے ہیں جو لوگ آباد کر رہے ہیں، جو صحرا نورد قسم کے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بزرگ ہیں، اور دوسری طرف تم ہو جو کہ آبادیوں میں رہنے والے، لیکن تم زنجیری کشت و نخیل ہو، تم تو قیدی بنے ہو اپنی ہوس کے، اپنے لالچ کے، مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے. ابھی آخری شعر پہ آتے ہیں صحرا نوردی کے. یہ 8واں شعر ہے میرے دوستو. یہ ہمیں اس میں بہت سی مثالیں ہمارے سامنے اپنے ملک کے حوالے سے ہی مل جائیں گے. کہتے ہیں پختہ تر ہے گردش پیہم سے جامع زندگی، پختہ تر ہے گردش پیہم سے جامع زندگی، ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی. تو ہمارے صحرا نورد حضرت خضر علیہ السلام ہمارے شاعر علامہ کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ جامع زندگی یعنی کہ زندگی کا حاصل، زندگی کا حاصل پختہ تر ہے گردش پیہم سے. گردش پیہم ہر وقت، پیہم مسلسل کوشش، جد و جہد اور ہمیشہ محنت کرتے رہنا لگن کے ساتھ، اسے گردش پیہم، جس طرح وہ خود
اللہ کی تفویض کردہ فرائض کی بجا آوری میں حضرت خضر ہمیشہ صحرا نوردی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے زندگی کا حاصل دراصل انسان کے ہاتھ آتا ہے، ورنہ اگر گردش پہم یا مسلسل کوشش سعی مسلسل نہ ہو تو جامع زندگی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی، اے بے خبر تو ابھی تک جو بے خبر ہے، میرے دوست شاعر جس نے یہ سوال کیا ہے کہ زندگی کا دوام یعنی کہ زندگی جو اس کا جاری رہنا وہ اسی چیز پر منحصر ہے کہ تم کس حد تک گردش پہم میں خود کو مصروف رکھتے ہو۔ اور دوام زندگی کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس موت کے ساتھ زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بارہا وضاحت فرمائی ہے قرآن کریم میں کہ زندگی کا سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا ہے، اور جو عالم برزخ میں جس طریقے سے آپ خود کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ کس اہل ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے اپنی ریفرمیشن کا، اپنی درستی کا، تاکہ تم بہتر زندگی کے حقدار ثابت ہو سکو۔ تو زندگی ایک جاری رہنے والی حقیقت ہے جو کہ اس دنیاوی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ جب یہ جامع زندگی، یہ حاصل زندگی کے بارے میں کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، جیسے اپنی انالیسس، اپنا تجزیہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، کہیں ان فرائض کی ادائیگی میں ہم سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں پہ کوئی ایسی نیت عود آئی ہو کہ ہم نے لالچ کر لیا ہو۔ تو ایسے ساتھ ایسے بزرگان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اپنی لغزشوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ آخر وہ انسان ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی لغزش بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں کچھ چند مثالیں اپنے ملک سے لینی پڑیں گی کہ حاصل جامع زندگی کیا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، سر سید احمد خان سے، کیسے انہوں نے ایک بالکل شکست شدہ قوم کو تعلیم دلانے کا ایک منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد ہندوستان میں مسلمان پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور وہ ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ ہمارے بزرگ حضرت علامہ اقبال کو دیکھیے، صرف 61 سال کی عمر پائی، لیکن اس میں کیا کچھ نہیں کیا، کیوں کہ گردش پہم تھی، ہر وقت سعی مسلسل تھی، کبھی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، شاعری میں جھنڈے گاڑے، فلسفے میں جھنڈے گاڑے، تعلیم و تربیت میں جھنڈے گاڑے، اور پاکستان کا منصوبہ اور پاکستان کا فلسفہ پیش کیا، پاکستان کا تصور پیش کیا، اور پھر قائد اعظم کو اپنے خطوط کے ذریعے آمادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کریں، اور پھر ہمارے قائد اعظم صرف 72 سال کی عمر پائی۔ آخری 2 برس ان کو علم تھا کہ میں کسی وقت بھی موت کے منہ میں جا سکتا ہوں، ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا تھا، لیکن پھر بھی اس قابل ہوئے کہ اسٹینلے والپورٹ نے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھا ہے دا گریٹسٹ اسٹیٹسمین آف دا 20th سینچری۔ کیا تھا؟ ایک عام درمیانے گھر میں پیدا ہوئے، کوئی سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنے سعی مسلسل سے انہوں نے کیا کچھ حاصل نہیں کیا، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارا چوتھا باب یا چوتھا حصہ خضر راہ جو علامہ کی طویل نظموں میں سے ایک ہے، اس کا چوتھا حصہ آج مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔